وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 47-48 حصہ اول 23-65 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع: کیا ہم اپنے رب سے مکمل اعراض کر چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں. کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی. کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے. گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن سے شک میں الجھ رہے ہیں. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. صدق اللہ العظیم. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 47 25ویں پارے کا آغاز ہے. الیہ یرد علم الساعہ، اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے.
وما تخرج من ثمرات من اکمامها، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں۔ وما تحمل من انثی، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے۔ ولا تدع الا بعلمہ، اور کس نے بچہ جنا ہے۔ ویوم ینادیہم، پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا، این شرکائی قالوا آذناک، کہاں ہیں میرے وہ شریک؟ یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، ما منا من شہید، کہ آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ، اور اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور یہ لوگ اب سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ 2 آیات کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے۔ دیکھیں مضمون سورت کا اختتام ہو رہا ہے، اور ساری سورت جو ہے اگر آپ دیکھیں ساری سورت کو شروع سے لے کر آخر تک تو ایک مضمون ہے، اور وہ ہے توحید کا اقرار اور شرک کی نفی، توحید کا اثبات اور شرک کی نفی۔ اور اگر دیکھیں آپ مسئلہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہے، آج کے مسلمان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، اور یہ مضمون میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حرف بحرف ہمارے متعلق ہے۔ ہم ہیں وہ لوگ جو اللہ کو نہیں پکار رہے، ہم ہیں وہ لوگ جو غیر کو پکار رہے ہیں، ہم ہیں وہ جن کا آخرت سے انکار ہے، اور اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، اور ہم ہیں وہ لوگ جن کا دل دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ دیکھیں بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو نظر انداز کر دیا ہے بری طرح، اللہ کو بالکل ہی بھلا دیا ہے، اللہ کی حیثیت۔ آج کا جو سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنا علم بتا رہا ہے، علم کہ میرا کیا کیا علم ہے، یعنی میرا علم کتنا وسیع ہے۔ اب اس میں میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں گا، باقی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میں کیا کہوں۔ علم کی بات ہو رہی ہے، قیامت کا علم کب واقع ہوگی قیامت، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے معلوم ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے میرے۔ اور پھر جو میوے ہیں، جو پھل ہیں، ان سارے پھلوں کو میں جانتا ہوں جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، یعنی ابھی شگوفیں ہیں اور ان سے پھل نکلنے والا ہے۔ دنیا میں روئے زمین پر جتنے بھی پھل ہیں، اب دیکھیں کتنے پھل ہیں صرف ہمارے یعنی KPK میں لاکھوں درخت ہوں گے پھلوں کے، اور اسی طرح آپ لگا لیں پھر کروڑوں اربوں پھل پودے ہیں، پھلوں کے پودے ہیں، چھوٹے بڑے وہ نہیں ہیں۔ لیکن کس شگوفے سے پھل نکلنے والا ہے، کس حالت میں ہوگا، اچھی ہوگا برا ہوگا، جو بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر ایک پھل جو کہ اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے مجھے اس کا علم ہے۔ پھر روئے زمین پر جتنی بھی حاملائیں ہیں اس کا حمل کب ٹھہرا، یہ آپ کا علم تو کچھ دیر بعد بتاتا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ حمل ہو، آج حمل ٹھہرے گا یا 1 مہینے بعد اس حاملہ کو حمل ٹھہرے گا۔ یہاں تو تھوڑا ترجمہ ذرا مختلف ہے، لیکن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آپ اس بات پہ بھی سوچیں کہ عورت یا مؤنث، کوئی بھی مؤنث ہو، یہاں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی انسانی کے بارے میں بات ہے، مادائیں تو بہت ہیں۔
ہزاروں لاکھوں جانور ہیں، کیڑے ہیں، مادہ اس میں مذکر ہے، مؤنث ہے، تو کون سی حاملہ کب حاملہ ہونے والی ہے یہ تو آپ نہیں بتا سکتے۔ الٹرا ساؤنڈ تو جب حاملہ ہو جائے تو پھر آپ کریں گے، لیکن یہ مادہ جو ہے یہ مہینے بعد حاملہ ہوگی، 1 سال بعد حاملہ ہوگی، یہ بتا سکتا ہے آپ کا علم؟ نہیں بتا سکتا۔ تو سب کا یعنی حمل اور وضع حمل کب ہوتا ہے یا کب ہوگا یہ بھی اللہ فرما رہا ہے میں جانتا ہوں، ورنہ ڈاکٹر تو بلا لیتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا ہے، اس میں پھر دن گزرتے جاتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے انسان کی عورتوں کی بات کر لینا، وقت ہو جاتا ہے یا وقت سے پہلے ہوتا ہے، وقت کے بعد میں ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر کوشش کرتے رہتے ہیں، نہیں ہوتا، بہرحال جو بھی ہوتا ہے۔ میں ویسے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں تمام مادائیں، یہ انسان کی صرف بات نہیں ہے، تمام مادائیں کروڑوں اربوں ہوں گی، کیونکہ اس میں مچھر مکھی بھی آتے ہیں۔ مکھی انڈے دے گی، کب انڈے دے گی، کہاں دے گی، کتنے دے گی، یا اسی طرح جو مادائیں ہیں جہاں بھی ہیں ان کا حمل اور ان کی وضع حمل اللہ تعالیٰ فرما رہے میں جانتا ہوں، یعنی میرے علم میں ہے۔ اب میں اگر کسی کو وہ ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، انسان آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم مادہ یا مؤنث، یہ مذکر یا مؤنث کا ہم بتا دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ بتاتے ہیں، لیکن یہ علم آپ کو کس نے دیا؟ یہ تو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے۔ ایسی مشین یہ مشین الٹرا ساؤنڈ کی مشین بنانے کا علم آپ کو کس نے سکھایا؟ آپ کو اتنی عقل کس نے دی؟ بندر کیوں نہیں بنا لیتے یہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین؟ ویسی ایک بات کر رہا ہوں میں۔ گوریلا کیوں نہیں بنا لیتا وہ مشین؟ نہیں۔ دیکھیں، محسوس کریں اللہ کی قدرت کو، اللہ کے علم کو، اللہ کی قدرت کو محسوس کریں۔ یہ 4 باتیں ہیں، آپ غور کریں، 4 باتیں ہیں۔ قیامت یعنی جزائے اعمال، اور جزائے اعمال جو ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو قیامت کو محدود کر دیا ہے روز قیامت تک، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو میں نے کہا ہے کہ ہمارے اعمال کا دیکھیں جزوی طور پہ دنیا میں اعمال کی سزا یا جزا شروع ہو جاتی ہے۔ شاید آپ کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے، لیکن حقیقت یہ ہے، اور میں نے آپ کو کئی بار یہ کہا ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارا تو قرآن اور حدیث ہے علم کی بنیاد، باتوں کی بنیاد، علم کی بنیاد، جو کچھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی بنیاد قرآن اور حدیث دونوں سے میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اور دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پر فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اب جس دل نے وہ فتنہ قبول کر لیا، تفصیل میں کر چکا ہوں، مطلب فتنہ مطلب وسوسہ، برا خیال، برے خیال آتے رہتے ہیں، برے خیال دلوں پر آتے رہتے ہیں۔ جو دل اس کو قبول کر لیتا ہے اور قبول کرتا چلا جاتا ہے، دیکھیں وسوسہ آنے پہ انسان گناہ گار نہیں ہوتا، یا آپ کا نفس کا نفسانی خواہش آ گئی یا شیطانی وسوسہ آ گیا، اس پہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قوتیں بنائی ہیں، نفس و شیطان، لیکن اس کو قبول کرنا یا رد کر دینا آپ کے اختیار میں ہوتا ہے، آپ اس پر مجبور نہیں ہوتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ نفسانی خواہش ہی کہوں، نفسانی خواہش یا یعنی بری خواہش، میں عرض کر رہا ہوں بری خواہش، بری مطلب اللہ کے حکم کے خلاف، بری کا مطلب دنیا کی طرف جو خواہش جھکاؤ ہو، جس کی کوئی ضرورت نہ ہو،
جس کی کوئی اجازت نہ ہو، جو حد سے تجاوز ہو، یہ ایسا وسوسہ اور ایسا نفسانی خواہش جو ہے یہ برا ہے۔ اب برا خیال تو آئے گا، برا خیال آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کیا اس کا جواب دیتے ہیں؟ پھر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک خیال پیش کیا جا رہا ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ اور حدیث میں اس کی ہے لمت الشیطان اور لمت الملک۔ یہ مضمون پھیلا ہوا ہے لیکن میں سمیٹ رہا ہوں اللہ کی عطا سے۔ دل میں انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ایک فرشتہ، تو وہ دونوں اپنے خیالات ڈالتے رہتے ہیں، لمت الشیطان اور لمہ مطلب اکسانا، کوئی خیال ڈالنا، وسوسہ، اور تو فرشتے کا بھی ہوتا ہے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ شیطان اور فرشتے کو بنایا ہے، اس کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ اچھا، تو جب آپ اب قبول کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ اندرونی صفت بھی ہے ہماری، یعنی اندرونی شیطان بھی ہے اور باہر سے بھی طاغوتی قوتیں ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ پھر اندر کا بھی ایک خیال ہے، آپ کے ضمیر، جو وہ کہتے ہیں نا ضمیر میرا مجھے ملامت کر رہا ہے، کچوکے دے رہا ہے، یا باز آنے کو کہتا ہے، برے خیال پر عمل سے باز آنے کو کہتا ہے۔ اسی طرح بیرونی قوت کیا ہے؟ یعنی باہر سے قرآن اور حدیث، رسول کی ذات، اندر سے بھی فرشتہ، ضمیر جس کو آپ کہتے ہیں، اور باہر سے بھی قرآن اور حدیث ہمیں اپنی طرف، اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو الیہ یرد علم الساعہ، میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، تھوڑی سی اگر آپ توجہ رکھیں تو اب میں آپ سے بات کر رہا تھا جزائے اعمال کی، کہ جزائے اعمال زندگی میں شروع ہو جاتے ہیں جزوی طور پہ، پھر قبر میں اس سے زیادہ آپ کو جزا یا سزا کا سامنا کرنا پڑے گا قبر میں، پھر روز حشر وہ الگ ہے، لیکن مکمل ثواب اور عذاب جو ہے وہ یا تو دوزخ میں ہوگا عذاب، اور یا جنت میں ثواب ملے گا آپ کو۔ لیکن دنیا کے ساتھ یہ، اب دیکھیں یہ الساعہ وقت، جزائے اعمال، میں تھوڑا سا میں اللہ کی عطا سے میں آپ کو یہ مضمون تھوڑا سا وسیع کر رہا ہوں کہ آپ ایسا نہیں کہ قیامت کے دن تک یہ مضمون کو پھیلا لیں۔ وہ کہتے ہیں نا زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے انسان، یا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، قرآن کی میں بات کر رہا ہوں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کر لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ پھر قیامت کے دن من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جس نے بھی اس نصیحت سے منہ موڑا قیامت کے دن اس کا وہ بوجھ اٹھائے گا۔ یہاں زندگی تنگ ہو جائے گی، مختلف یعنی طریقوں سے آپ کی زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ میں اگر آپ کو یہ کہوں، تفصیل بھی ہے، میں کر بھی رہا ہوں، انشاءاللہ میں کرتا ہوں یہ بات، ذرا ہم اس پہلو سے غافل ہیں۔ دیکھیں جزائے اعمال سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم جزائے اعمال سے ٹوٹلی انکاری ہیں، نہ دنیا میں جزائے اعمال کو ہم مانتے ہیں، نہ آخرت میں مانتے ہیں، نہ قبر کا عذاب ثواب مانتے ہیں، نہ حشر کا، اور نہ جنت دوزخ کو ہم مانتے ہیں۔ اتنا میں آپ کو کھلے طور پہ بتا دوں، یعنی یہ آج کا مسلمان۔
اچھا، تو اب زندگی میں یا تو آپ بدحال زندگی گزاریں گے یا خوشحال زندگی گزاریں گے. مختصر میں آپ کو ہر وقت جب خوشحال ہوں گے تو آپ کا دل ہر وقت بلیوں اچھلے گا. کئی بود یا رب کے ملاقات شود، روح سوئے احدیت رود. شوق میں اور ملاقات کے شوق میں آپ مست رہیں گے. ملاقات کے شوق میں مست رہیں گے. اور ہے یعنی فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا، خوشیاں مناؤ، بالجنت التی کنتم، جس جنت کا تم سے یہاں پہ خوشیاں منانا شروع کر دو. یہ ایک حال کی کیفیت ہے، یہ ایک حال ہے. وہ بھی حال ہے، یعنی جو نیگیٹو ہے اور جو عذاب ہے وہ بھی ایک حال ہے. سب کچھ آپ کے پاس ہوگا، ڈھیروں پیسے ہوں گے، صحت بھی ہوگی اور سب کچھ ہوگا، لیکن ساری نعمتیں ظاہری ہوں گی، لیکن آپ کا دل پریشان ہوگا، بدحال ہوگا، آپ پریشان حال ہوں گی. تو یہ حال ہے. حال جو منکر حق ہے وہ بدحال ہوگا، اور جس نے حق کو قبول کر لیا وہ یہاں پر خوشحال ہوگا. اللہ نے فرمایا بھیا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان والے ہیں ان کے دل مطمئن ہیں، خوش ہیں، مطمئن ہیں اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد سے مطمئن ہے. اور دیکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے. تو یہاں آپ بے چین نہیں ہوں گے، آرام سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے. تو یہ جزا سزا میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اچھا، پھر جو فائنلی روز قیامت ہے، جو الساعہ ہے، الف لام ہے نا الساعہ، تو میرا اس بات سے انکار نہیں ہے کہ یہ اس کا اشارہ وہی قیامت ہے جس کے ہم منکر ہیں، جس کا آج کا مسلمان منکر ہے. اس الساعہ کا وہ خاص وقت، اور وہ ہوگی کب ہوگی؟ من مات فقط قامت قیامت. یہ بھی تھوڑا سا نوٹ کر لیں، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، آخرت کی زندگی شروع ہو گئی. دیکھیں، جو موت ہے، جو قبر ہے، وہ پہلا درجہ ہے آخرت کا. قبر، حشر اور پھر جنت دوزخ، مدارج ہے نا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے. اللہ. تو بہرحال میں اس کی بات کر رہا تھا، الساعہ کی بات کر رہا تھا. یہاں جو آیت نمبر 47 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وسعت بتا رہے ہیں. اب یہ سارا علم اتنا وسیع ہے اللہ تعالیٰ کا، تو میرا خالق کون ہے؟ نقطے کی طرف آ رہا ہوں. میرا خالق کون ہے؟ آپ کا خالق کون ہے؟ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ مجھے کس نے بنایا؟ انسان کو کس نے بنایا اور کس لیے بنایا ہے؟ یہ زندگی اسے گزارنے کے لیے اسباب کس نے مہیا کی ہیں؟ پھر اتنی لمبی زندگی جو ہے 60-70 سال کی، یہ کس نے دی ہے اس کو؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو اب یہ ہے نا کہ اب یہ زندگی جو دی ہے، تھوڑا سا اگر آپ میرے ساتھ رہیں، تھوڑی سی توجہ میری طرف کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. مکمل توجہ کر لیں، تھوڑی سی نہیں، مکمل توجہ، کیونکہ اب گفتگو یعنی خلاصہ کلام میں نکال لوں. جو ہستی سارے دنیا کے پھلوں کے شگوفوں سے پھل نکلنے کا علم رکھتی ہے،
کہ کب نکلے گا، یا شگوفہ بنے گا بھی کہ نہیں، بن گیا تو اس سے پھل کب نکلے گا، پھر ساری مادائیں ان کا حمل کب ٹھہرے گا، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، یا ابھی جو بچہ پیدا ہو گیا، ایک بچی میری ماشاءاللہ نواسیاں ہیں، تو ابھی تو وہ بچیاں ہیں، اب ظاہر ہے کہ 20-22 سال جب بھی ان کی شادی ہوگی تب ان کا حمل، تو کیا ابھی سائنس بتا سکتی ہے کہ ایک بچی کا حمل کب ٹھہرے گا؟ نہیں بتا سکتے اللہ کو پتہ ہے اللہ کو سب پتہ ہے۔ اچھا، اس میں نقطہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی معلومات رکھتا ہے تو کیا اللہ میرے حالات سے واقف نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ میرا رب نہیں ہے؟ مجھے کسی اور طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نقطہ یہ ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا آقا ہے، وہی میرا رب ہے، وہ مجھے پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ، میں کیوں کسی اور کو دیکھوں؟ میرا رب تو ایک ہے، 2 نہیں ہے، ایک ہے، میری ساری ضروریات پورا کرنے والا، میری ضروریات کا علم رکھنے والا اللہ ہے۔ اب میں کسی اور کو کیوں دیکھوں؟ انہ رحیم ودود، تو بڑا مہربان ہے، پیار کرنے والا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب تو وہ قریب ہے، جواب دینے والا ہے، میں کسی اور کو کیوں دیکھوں؟ کسی اور سے کیا آسرا لگاؤں؟ یہ نقطہ ہے۔ شرک اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ اللہ سے امید نہ ہو، اللہ سے نظر ہٹ جائے، پھر ظاہر پر آپ کا بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 47 ایک ہی آیت ہے، اس میں جواب بھی موجود ہے اور سوال بھی ہے، اَیْنَ شُرَکَائِی وَیَوْمَ یُنَادِیہِم۔ دیکھیں تھوڑا سا اگر ٹیکسٹ کو بھی آپ دیکھیں جو مضمون ہے، وَلَا تَدَعُ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَدَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، ٹھیک ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے، سب کچھ جانتا ہے وہ۔ پھر یوم ینادیہم اَیْنَ شُرَکَائِی، اب ہم جیسوں سے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی تم نے جس پر بھروسہ کر لیا تھا، جس کو آسرا سمجھ لیا تھا، جس سے امیدیں لگا لی تھی، کہاں ہیں وہ آج بتاؤ؟ اور یہ بہت بری بات ہے، ہمارا تو مستقل اللہ سے ناطہ کٹا ہوا ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ مضمون کافروں کا ہے سارا، آخر تک شروع سے لے کر سارا سورہ حامیم سجدہ کا سارا مضمون جو ہے وہ کافروں کا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، یعنی میں تھوڑا سا، اگر آپ کو ٹائم کا بھی مسئلہ ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، قل انما آیت نمبر 6 ابتدائی مضمون ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ بھئی میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھے وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ وویل للمشرکین۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، آیت نمبر 9، آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا اور تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ تو پھر آیت نمبر 13 میں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ سارا مضمون کافروں کا ہم پر فٹ ہو رہا ہے، میں نہیں کر رہا، یہ بت تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا، یہ آج کے جو مسلمان ہیں، انہوں نے تو غیروں سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ غیر پر بھروسہ ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے یوم ینادیہم این شرکائی، اس دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہیں بھائی وہ میرے شریک، تو وہ پھر جواب دیں گے آذنا کا ما منا من شہید، ہم تو عرض کر چکے ہیں باری تعالیٰ، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ یعنی وہاں وہ سب گم ہو جائیں گے، وہاں حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ آج بھی حقیقت آشکارا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ابھی آ رہی ہے اللہ۔ تو آیت نمبر 53 میں سنریہم آیتن، آج بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کھلی پڑی ہیں، لیکن کوئی یقین کرنے والا تو نہیں ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل گابھوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اور جن کو پہلے وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے مخلصی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔